اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3 جلد اول۔ پہلے جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھا خواب تھا۔ سوتے میں جو آپ خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمود ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی اور آپ حرا کی غار میں اکیلے رہا کرتے اور وہاں گنتی کی کئی راتیں تپسیا یعنی عبادت کرتے، جب تک گھر میں آنے کا شوق پیدا ہوتا اور اس کام کے لیے توشہ لے جاتے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے، اتنا ہی توشہ لے کر جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی آن پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبرائیل نے مجھ کو پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کیوں کر پڑھوں؟ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ پھر یہی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر آپ پہاڑ سے لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ اپنی بیوی کے پاس جو خویلد کی بیٹی تھیں گئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ تم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تم تو ناتا جوڑتے ہو اور ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہو، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما دیتے ہو، اور مہمان کی مہمانی کرتے ہو اور حادثوں میں حق کی مدد کرتے ہو۔ پھر خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر چلی، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے لائیں، اور ایک شخص تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے، اور وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تو انجیل شریف سے جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے، اور بوڑھے ضعیف ہو کر اندھے ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ سے کہا میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ بن نوفل کہہ اٹھے یہ تو وہ رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیرے پیغمبر کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ مر گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔ ابن شہاب نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سن کر بیان کیا، وہ وحی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے۔
انہوں نے آن حضرت سے یوں نقل کیا، آپ نے فرمایا، میں ایک بار رستے میں جا رہا تھا، اتنے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، اپنے گھر کو لوٹا۔ میں نے گھر والوں سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا اس آیت تک اور پلیدی چھوڑ دیں۔ پھر وہی گرم ہو گئی اور برابر آنے لگی۔